ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا اسٹوڈینٹس, کوشچن کا آنس تو لیا میں نے جس بچے سے, انہوں نے بہت اچھا آنس دیا ہے. گڈ بیبیز, اٹ مینس کہ آپ جو ہیں وہ اچھے بچے ہیں. تو لیکن اچھے بچے ہونے کا ثبوت آپ نے ابھی پھر سے دینا ہے کہ اپنے ویڈیو کیمراز جو ہیں وہ ان کو آف کر دینا ہے. ٹرن آف یور ویڈیو کیمراز, ٹرن آف دا ویڈیوز. یہ عبداللہ احمد, ٹرن آف یور ویڈیو. اور دیکھیے بیٹا, آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مجھے بار بار جو ہے آپ لوگوں کو کہنا نہ پڑے, ٹھیک ہے. اور اوپن یور بکس, کیپ یور فنگرز آن یور بکس. جب میں ریڈنگ کروں گی ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بھی ریڈنگ کرنی ہے. آپ کی پینسلز, آپ کے اریزرز, آپ کی نوٹ بکس اور جو لوز شیٹس ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی, اور بالکل آپ نے اٹینٹیو رہنا ہے, کوئی بھی کویشچن کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جا سکتا ہے. سو بی کیئرفل اینڈ بی اٹینٹیو. Aruba Fatima, me going to unmute you. What do you want to ask? السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. ایکسکیوز می ٹیچر, آج آپ میں گفتگو کے بیٹا آداب پہلے کا اپنا ٹیسٹ مائک جو ہے نا, مائک اپنے بالکل ماؤتھ کے قریب کیجئے. I can't listen you. ایکسکیوز می ٹیچر, آج آپ نے گفتگو کے آداب کا ٹیسٹ لینا تھا. وہ بھی لے لیتے ہیں آج, تھوڑا سا یہ نیو لیکچر کر لیں, اس کے بعد گفتگو کے آداب کا ٹیسٹ بھی لے لیں گے, ٹھیک ہے. اوکے ٹیچر. اچھا بیٹا, آپ میں سے کون ہیں جو, ہاں مومنہ علی, me going to unmute you. مومنہ, آپ مجھے بتائیے کہ اگر کھانا کھانے کے درمیان بھول جائیں ہم, آر یو لسننگ مومنہ؟ یس یس. اچھا بیٹا, سلام نہ دعا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, اگر کھانا کھانے کے دوران, کھانا کھانے سے پہلے آپ بھول جاتے ہیں بسم اللہ پڑھنا یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ڈونٹ یو نو؟ چلیے ابھی کسی اور سے پوچھتے ہیں نا, ذرا دھیان سے سنیے گا, ٹھیک ہے. ابیحہ زاہد, ابیحہ زاہد, آپ کا مائک کہاں ہے؟ اقرا آصف, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, کھانا کھاتے ہوئے جب آپ بھول جاتے ہیں دعا پڑھنا فرسٹ میں, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا پڑھنا چاہیے پھر؟ نہیں پتا, درمیان کی دعا نہیں آتی, اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو. جنہوں نے ہینڈ ریز کیا انہیں آتی ہے؟ عروبہ فاطمہ, آبرو فاطمہ, سوری. ہاں جی ٹیچر مجھے بتائیے, آتی ہے. سنائیے. بسم اللہ فی اوالہ و آخرہ. اولی و آخری ہی, شاباش, گڈ. بسم اللہ اولی و آخری ہی, ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ میرب آپ بتائیں گی. ٹیچر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ نہیں غیرک. بیٹے, نو, اٹس رانگ. یہ تو بیٹا آپ ثنا سنا رہی ہیں.
تو سنا ہے نا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا نہیں آتی. It's very بسم اللہ نہیں, اسٹارٹ بسم اللہ تو اسٹارٹ میں ہوتی ہے, لاسٹ میں کون سی ہوتی ہے؟ آپ لوگ بیٹا یہ کھانا کھانے سے پہلے کی, درمیان کی اور بعد کی دعائیں لرن کیجئے. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر سے پوچھوں گی, ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا یہ ساری دعائیں. تو یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں. اب تو آپ کلاس 4 میں ہیں. زریاب حیدر آپ بتائیے, کھانا کھانے سے کے بعد کی دعا. آر یو لسننگ؟ السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. یس, سنائیے ذرا بعد کی دعا پہلے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. گڈ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. آمین. گڈ. جی اوکے بیٹا, آپ جو ہے نا کیپ یور ہینڈز ڈاؤن, ہینڈز ڈاؤن کر لیجئے. جو بھی آپ لوگوں نے پوچھنا ہوگا نا بیٹا وہ اینڈ میں پوچھیے گا, اس طرح سے کنفیوژن ہوتی ہے. آپ ہینڈز ڈاؤن کر لیجئے. گڈ بیبیز, گڈ اسٹوڈینٹس. اب یہ اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کے سامنے, اور آپ لوگوں کے ہینڈ میں پینسلز, آپ لوگوں کے ورک بکس اور لوز شیٹس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کھانے پینے کے آداب. ٹیبل مینرز بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ اور ویسے ٹیبل بہت سنت طریقہ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم فلور پہ بیٹھ کے اور ایک جو دائیں جو آپ کی لیگ ہے نا اس کو اوپر کر کے, اور جو لیفٹ آپ کی لیگ ہے اس کو جس طرح سے نماز میں بیٹھتے نا دو زانوں کے, اس طرح سے کر کے بیٹھیں. یہ سنت طریقہ ہے بیٹھ کر کھانا کھانے کا, ٹھیک ہے؟ اس میں وہی سنت طریقہ. آپ ساتھ ساتھ بیٹا غور بھی کیجیے گا کہ آپ کن کن باتوں پہ عمل کرتے ہیں, یا آپ نے اپنے بڑوں کو یا اپنے سے چھوٹوں کو یا ریلیٹیوز میں سے کسی کو دیکھا ہو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے. ہم مسلمان ہیں اور اسلامک سوسائٹی ہی میں رہتے ہیں, اور یہ جو سنتیں ہیں ان پر عمل جو ہے وہ عام ہے. جو باتیں ہم کرتے ہیں, ہمیں بعض باتیں تو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا یہ سنت ہے. تو پھر ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو پھر اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے کہ ہم سنت کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ہماری اچھی باتیں رائج ہیں ہماری سنتیں ہی ہیں جو ہمارے یہاں پہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اب کھانے کا آداب کے بارے میں ہم کچھ معلومات لیتے ہیں. کچھ تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوں گے اور کچھ اس میں سے ہمیں مل جائیں گی, ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کو عمل کرنا ہے. جیسے آداب مجلس پر آپ لوگوں نے بہت اچھا عمل کیا, میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کیمراز جو ہے وہ اپنی ویڈیوز آن نہیں کرتے لیکچر ڈیورنگ دا لیکچر. اسی طرح سے آپ اس پر بھی عمل کریں گے اور ساتھ نماز بھی ادا کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے؟ اور نماز کا چارٹ جن بچوں نے دیا ہے وہ بھی بہت اپریشیٹڈ ہے کہ آپ لوگوں نے نماز کا چارٹ بنایا ہے, اور اگر وہ واقعی ایمانداری سے بنایا ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو چارٹ آپ نے بنایا ہے اس پہ آپ کو گڈ بھی مل جائے گا, آپ کو ایکسلنٹ بھی مل جائے گا, آپ کو شاباش ٹیچر سے مل چکی. لیکن اگر آپ نے ڈس آنیسٹی کی ہوگی, صرف ٹکس لگا دیا جی چلو اس کو کون سا پتا چلنا ہے, لیکن کرامن کاتبین کا لکھا ہوا جو ہے وہ اللہ تک پہنچ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتا دیکھتے ہیں تو اس کی سزا مل کے رہتی ہے. اسی لیے کوشش کیجیے گا کہ ایمانداری سے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ چلیے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ اپنی بکس کو سامنے رکھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ اس کو ریڈ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کھانے پینے کے لیے بہت کچھ پیدا کیا, ٹھیک ہے؟ کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فروٹس بنائے ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, فروٹس ہیں, اینیملس ہیں, برڈس ہیں. ان میں سے کچھ ہم لوگوں کے لیے ہیں حلال ہیں, کچھ حرام ہیں, ٹھیک ہے نا؟ کچھ چیزیں, کچھ جانور تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیدا کیے ہیں, ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہم کھاتے ہیں
گائے بھینس بکری اونٹ یہ ہم کھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے حلال ہیں. پرندوں میں سے ہم بہت سے پرندے جو ہیں وہ چڑیا ہم کھاتے ہیں. تو اسی طرح جو چمگادڑ ہے وہ نہیں ہم کھاتے. تو جو پجن ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں کھانے پینے کے لیے. اور زمین سے اگنے والی بھی چیزیں ہیں جو جن میں ویجیٹیبلس اور فروٹس ہیں وہ بھی آپ بہت شوق سے کھاتے ہیں. اور ایک چیز ایک بیٹا یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ان نعمتوں کا ہمیں بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور ہم آپ کہیں کہ جتنا بھی شکر ادا کریں نا وہ کم ہے. اس لیے کوشش کریں کہ کھانے پینے میں کوئی عیب وغیرہ نہ نکالیں اور پیغمبر پاک کے بتائے ہوئے کے مطابق عمل کریں. اب اس میں ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق کھانا کھاتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس طریقہ سے کھانے کی وجہ سے انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے، انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. کیسے، کس سے بچ جاتے ہیں، کس چیز پر عمل کرنے سے بچ جاتے ہیں؟ سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے، کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے. ہمارے پیغمبر پاک کا فرمان ہے کہ جی بیٹھ کے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، ہاتھ دھو کے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کھانے کے درمیان سے کھائیں. یہ آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں، یہ سب آپ کے آگے آئیں گی نیکسٹ میں. کہ کھانے کے درمیان سے نہ کھائیں، گرم گرم کھانا نہ کھائیں. یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے. کھانا کھانے کے آداب، کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں. فرسٹ آف آل آپ اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو واش آر ہینڈس وتھ سوپ. اچھی طرح دھونے ہیں وتھ سوپ. اوکے. اور کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے. اور بیٹھ کر کھانے کا جو ہے وہ سنت طریقہ میں نے آپ کو بتایا. بیٹھ کے کھائیں آپ. لیگ لاک جو اکثر و بیشتر ہم لیگ لاک لگا کے کھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنی رائٹ لیگ کو کھڑا کر لیتے ہیں اور لیفٹ کو اس طرح سے بینڈ کر لیتے ہیں جس طرح کہ نماز میں بیٹھتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کھانا جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھے. ٹھیک ہے. اگر شروع میں یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو یہ الفاظ پڑھیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. اس کو آپ نے لرن کرنا ہے. نیکسٹ لیکچر میں سب سے سنوں گی یہ. ٹھیک ہے. کسی کو بھی انمیوٹ کر کے اس سے سنا جا سکتا ہے. اور بیٹا یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ تھنگ ہے کہ 2 اور 3 اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کو یہ دعائیں نہیں آتی. حیرانگی کی بات ہے. یہ کیئر لیسنس ہے آپ لوگوں کی. انہیں لرن کیجئے. یہ ہونی چاہیے آپ کو لرن. آپ پھر کیا پڑھتے ہیں، نہ بعد کی دعا پڑھتے ہیں تو پھر تو برکت ہی نہیں ہوتی. کھانا آپ سنت کے مطابق نہیں، پھر تو بیٹھ کے سنت کے مطابق بھی نہیں کھاتے ہوں گے، پھر گرم گرم بھی کھاتے ہوں گے، بیچ میں پانی بھی پیتے ہوں گے، سب کچھ بغیر سنتوں کے کرتے ہوں گے، پھر تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو اگر آپ لوگ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا غور کیجئے، ان چیزوں پر دھیان دیجئے بیٹا. مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں آتی. اب اس میں ہے کہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے اپنی بک میں نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کھانا کھائے تو اپنے رائٹ ہینڈ سے کھائے. We should eat our meal with right hand. Okay.
رائٹ ہینڈ یوز کرنا چاہیے ہمیں. اور کیوں یوز کرنا چاہیے یہ بھی دیکھ لیجئے, یہ بھی اسی حدیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پی, کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. اگر جو بچہ بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ سے کھاتا یا پیتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ خود نہیں کھا پی رہا, شیطان اس کے ساتھ کھا پی رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈیول ہے نا یہ آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے. جیسے ہمارے 2 فرشتے ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں نا, اسی طرح سے جو ڈیول ہے نا, جو شیطان ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے. جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے, اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ کھاتا ہے. اور آپ اس چیز پر ابھی ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ لوگوں کو بہت سے آپ کے پیرنٹس یا بڑوں نے سمجھایا ہوگا, چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہوئے, چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کہتے ہیں بیٹا رائٹ ہینڈ سے کھاؤ ورنہ شیطان کھا جائے گا آپ کے ساتھ کھانا. ایسا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں شیطان کھا جائے گا کھانا. تو جب کوئی بہت زیادہ کھانا بھی کھاتا ہے نا تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی لگتا ہے اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھائی تو بہت زیادہ کھانا کھا گئے, اس لیے زیادہ کھا گیا کہ بسم اللہ نہیں پڑھی. بسم اللہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے کھانے میں, آپ کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے کھانا کھانے کا. ٹھیک ہے بیٹا, نیکسٹ یہ جو آپ کا نیو لیکچر ہے وہ ادھر تک ہی کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اس کے آج ہم لوگوں نے 4 پوائنٹس اس میں ریڈ کیے ہیں. اس کے 4 پوائنٹس کون کون سے ہم لوگوں نے ریڈ کیے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح سے دھونے چاہیے. کھانا کیسے بیٹھ کے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے, کھڑے ہو کے کھانا یا چل پھر کے کھانا وہ انسانوں والی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ شیطانوں والی. اور ایک اور بات جو مجھے بہت بری لگے گی, اینیملز والی ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور ہیں وہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں, تو انسان جو ہیں وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. اچھے بچے بیٹھ کے کھاتے ہیں. کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیارے پیغمبر نے بھی یہی فرمایا. ٹھیک ہے, کہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, اور بیچ میں بھول جائیں تو بسم اللہ فی اولہ وآخرہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا بریکٹس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا, کون بتائے گا یہ بریکٹس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ریز یور ہینڈ. کسی کو نہیں پتا؟ عمیر عامر نے ہینڈ ریز کیا. میں شاباش عمیر عامر. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. ہاں جی بتائیے آپ نے ذرا. کیا میں نے اچھا آپ کو پتہ ہی, آپ نے ہینڈ ایسے ریز کر دیا. میں نے آپ سے پوچھا یہ جو بریکٹس ہیں نا, یہ بسم اللہ واولہ فی اولہ وآخرہ کے آگے بریکٹس میں لکھا ہوا ہے سنن ترمذی, یہ کیا ہے؟ یہ بک ہے کون سی ٹیچر؟ یہ حدیث احادیث کی بک ہے. شاباش, ویل ڈن ویل ڈن, گڈ بیبی, شاباش. یہ احادیث مبارکہ کی ایک بک ہے. اس کے اندر پیغمبر پاک کے اقوال اور ان کی سنتیں درج ہیں مختلف حوالوں سے, مختلف اسناد سے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا بتایا ہے, گڈ بیبی. سنن کا مطلب, سنن جو ہے وہ سنتوں کی جمع ہے. ٹھیک ہے, سنن ترمذی, ترمذی جو ہے وہ لکھنے والے رائٹر جو ہے نا اس کا, ان کا نیم ہے کہ رائٹر کی ترمذی کی لکھی ہوئی سنتیں. شاباش. اسی طرح سے صحیح مسلم ہے, صحیح بخاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, آپ کا یہ ہو گیا ہے. اب نیکسٹ ہے یہاں سے کہ آپ کی بک آپ کے پاس ہے, اس میں یہاں پہ وہ چیز شو نہیں ہو رہی ہے. آپ کی جو بک ہے اس کے اندر ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں. ٹھیک ہے, ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے, اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے. اوکے, کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. If you want to be a devil or to be friend of devil, then you should eat
اور ڈرنک ود یور لیفٹ ہینڈ. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نہیں یہ چاہتے تو پھر آپ رائٹ ہینڈ کو یوز کیجیے. ٹھیک ہے, آج کا لیسن ہمارا یہیں تک ہے. آج آپ کا میں نے ابھی گفتگو کے آداب کا ٹیسٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, اب گفتگو کے جو آداب کا ٹیسٹ ہے اس کے لیے آپ ریڈی ہو جائیے. ٹھیک ہے, اچھا فرسٹ میں آپ لوگوں سے یہ جو 4 اسٹوڈینٹس ہیں انہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں, یا اب یہاں زاہد کا تو مسلسل یہ کنٹینیوسلی ہینڈ ریز ہیں, آپ سے پہلے میں پوچھ لیتی ہوں, لیکن بیٹا پھر میں آپ سے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی لیتی جاؤں گی. ٹھیک ہے, آپ کے کوشچنز بھی لوں گی, آپ کا ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی لیتی جاؤں گی میں. ابھی ہاں میں گوئنگ ٹو انمیوٹ یو. ابھی ہاں, آر یو لسننگ؟ فاطمہ می گوئنگ ٹو انمیوٹ یو. فاطمہ, unmute yourself. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. السلام علیکم ٹیچر. اچھا بیٹا آپ آنسر دیجئے ذرا, خالی جگہ ہے آپ کی, کہ دوسرے کی گفتگو ڈیش سے سنیں, توجہ. توجہ سے یا دھیان سے. گڈ. ہاں. اور درست جملے کے سامنے آپ نے غلط یا درست آپ نے بتانا ہے کہ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرنے سے بات سمجھنا آسان نہیں ہوتا. غلط. شاباش, گڈ. اچھا اس کوشچن گفتگو کے کوئی سے 2 آداب بتائیے. گفتگو سوچ سمجھ کے کریں, گفتگو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. شاباش, گڈ. محمد طلحہ. اچھا, if you want to any question, want to ask نو any ٹیچر. question? No? Okay, پھر ہینڈ بیٹا اپنا کر لیجیے نا نیچے. میں کرتا ہوں. کر دیا. آبرو فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ مجھے گفتگو کے کوئی سے 2 آداب بتائیے. ایکسکیوز می, کیا آگے پیچھے بتا دیں؟ آگے پیچھے بتا دیں, کوئی بات نہیں. ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. تیز تیز بولنا اچھی عادت نہیں, ٹھہر ٹھہر کر بات کریں تاکہ دوسروں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. اچھا کوئی ایک اور بتائیے, تھرڈ بھی بتائیے ذرا. نرمی سے بات کریں, چیخ کر بات نہ آپ کریں نے کی یہ جائے. کریمنگ, آپ مجھے آنیسٹلی بتائیے, آپ نے کریمنگ کی ہوئی ہے یا پھر آپ کے سامنے بک کھلی ہوئی ہے یا نوٹس ہیں آپ کے سامنے؟ دونوں نہیں, اس میں بیچ میں مجھے یہ تھرڈ والا میں سوچ رہی تھی, مجھے اتنی اچھی طرح یاد نہیں ہے یہ والا کوشچن. تو پھر آپ کیسے سنا رہی ہیں؟ میں نے ان میں سے کچھ یاد کیے ہیں تو میں آپ کو وہ سنا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا حضرت آپ اس کا درست یا غلط کا بتائیے کہ چیخ چیخ کر بولنا اچھی عادت نہیں ہے, یہ غلط ہے یا درست ہے؟ ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک, نہیں غلط ہے. غلط کیسے ہے؟ چیخ چیخ کر بولنا اچھی عادت نہیں ہے, میں نے پوچھا آپ سے. یہ درست ہے. درست ہے, دھیان سے سنیے. اوکے ٹھیک ہے. کیپ یور ہینڈس ڈاؤن. آپ اپنے جن بچوں کو, کوئی کوشچن نہیں ہے, جن بچوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ کا نہیں بتانا یا کچھ نہیں, کوئی کوشچن نہیں پوچھنا, تو وہ اپنے ہینڈز نیچے کر لیجئے. ابیحہ زاہد اور عمیر عامر. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا تھا, آپ انمیوٹ ہی نہیں ہوئی.
अबीहा, ना आप हैंड रेज कर रही ना आप बोल रही हैं। माहिबा फहीम, Yes, teacher. Assalamualaikum, teacher. आप सलाम नहीं करती? Assalamualaikum, teacher. वालेकुम अस्सलाम। बेटा खाली जगह बताइए जरा, हमेशा दूसरों को भी डैश का मौका दें। बात करने का। ओके, गलत दुरुस्त में से बताइए। उसातिज़ा के साथ ऊंची आवाज में बात करना अच्छी बात नहीं। दुरुस्त। अच्छा, गुफ्तगू किसे कहते हैं, जरा बताएंगे आपकी गुफ्तगू क्या होती है? तो किसे गुफ्तगू का मफहूम कहते बयान हैं? करें ना। एक दूसरे से बातचीत करने को गुफ्तगू कहा जाता है। इंसान के बड़ी गुफ्तगू से सुनने वाले को इसके बारे में बता देती है कि वो कैसा है। ठीक है, ओके। अब्दुल्ला अहमद, मी गोइंग टू अनम्यूट यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला, जी टीचर। हाँ ऊपर चले गए, ठीक। अच्छा, आप जो हैं वो मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने इंसान के साथ कितने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं? 2। कौन कौन से, क्या नाम है इनका? डोंट यू नो? ये तो कई एक मिनट। कई मरतबा, ये 1 मिनट का क्या मतलब है? बुक खोल के बताएंगे मुझे 1 मिनट से? एक्सक्यूज मी टीचर ना। तो फिर क्या करेंगे? फौरन आंसर कीजिए ना मुझे। बेटा लर्न कीजिए, आप लोग घर में बैठ के लेक्चर्स भी ले रहे हैं, होमवर्क भी लेके जा रहे हैं, लर्निंग नहीं कर रहे। लर्निंग तो कीजिए ना, फिर पेपर्स किस तरह से आप लोग देंगे? जहां आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग अपने टीचर्स को दे रहे हैं कि उनको फॉलो करना शुरू किया आप लोगों ने, तो स्टडी में भी तो अब गौर कीजिए ना। ये टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। स्कूल खुलेंगे तो स्टडीज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी अच्छी, तो आप पीछे रह जाएंगे, फिर आपको लर्न नहीं किया हुआ होगा आप लोगों ने। तो लर्न कीजिए अपना लेसन, ओके? अच्छा जी। ईमान, अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप मुझे खाली जगह बताइए। बड़ों के साथ हमेशा डैश से गुफ्तगू करनी चाहिए। अज़्बो एहतराम। ओके, अब मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं उनमें से जो राइट शोल्डर वाले फरिश्ते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो हमारी नेकियां लिखते हैं टीचर। ओके, इन फरिश्तों को क्या कहा जाता है? यस टीचर। इन फरिश्तों को क्या कहा जाता है? नहीं पता? किरामन नो। कातबीन, किरामन कातबीन कहा जाता है, ठीक है। ओके टीचर। माहरूफ अकील, मी गोइंग टू अनम्यूट यू। अच्छा बेटा, साथ साथ नमाज का भी बहुत ख्याल रखिए। वज़ू का जो है उसको भी आप तरतीब के साथ करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे वज़ू का तरीका और उसकी तरतीब पूछूंगी, आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है? अच्छा बेटा, महरूख अकील, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? अस्सलाम वालेकुम टीचर। टीचर आज मैंने ठीक तरह याद नहीं किया, तो मैं कल ठीक तरह याद करके आपको सुनाऊंगी। चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें बेटा कि जब टीचर ने कहा है वो काम आपने उस वक्त करना है, ओके?
अदीन भट्ट। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ज़रा बताइए कि गुफ्तगू का क्या मतलब है, किसे कहते हैं गुफ्तगू? टीचर गुफ्तगू से क्या मुराद है? यस। गुफ्तगू से मुराद वो मुकाम है जहाँ कुछ लोग बेटा वो आपस मजलिस में है, बैठकर गुफ्तगू। अब मजलिस का सुना रहे हैं। आपने मजलिस का अपने सामने रखा होगा ना, इसलिए मजलिस का आप सुना रहे हैं। लर्न नहीं टीचर करते नो। आप लोग लर्न नहीं कर रहे बेटा, लर्न कीजिए। आप लोग बेटा लर्न कीजिए, इसको लर्न करके फिर आप लोगों ने मुझे सुनाना है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से ये गुफ्तगू के आदाब का भी सुनूंगी। आई थिंक द डे आफ्टर टुमारो आप लोगों की क्लास है, थर्सडे को होगी अब आप लोगों की आई थिंक सो क्लास। तो आपने लर्न करना है खाने पीने के आदाब भी, इसमें से मैं आदाब भी आपसे पूछूंगी, और ये दुआएं, वुज़ू का तरीक़ा, और ये गुफ्तगू के आदाब, ठीक है? आप सब ने इसको बहुत अच्छा सा लर्न करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।